अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान और मैं हूँ साकिबुल इस्लाम। चीन की जानिब सदर ट्रंप का नुक्ता नजर बदल रहा है। वजह क्या हो सकती है ये हम आपको बताएंगे कुछ ही लम्हों में, और इसके अलावा भी बहुत सी अहम खबरें और इंटरेस्टिंग मालूमात शामिल हैं आज के शो में। तो शुरू करते हैं व्यू 360। अमरीकी मुसलमानों की सियासतदानों तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश। क्या बांग्लादेश आने वाले रोहिंग्या बच्चे इंसानी ट्रैफिकिंग का शिकार हो रहे हैं? और मेड इन पाकिस्तान में आज लोक सवारी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हफ्ते के रोज वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में शिरकत करने के बजाय अपनी सदारत के 100 दिन पूरे होने पर रियासत पेंसिल्वेनिया में एक रैली से खिताब किया। और सारा इस रैली में सदर ट्रंप ने अमेरिकी कारीगरों के मफादात को तरजीह देने का अपना है दोहराया है, और वहीं अपने एक इंटरव्यू में चीन को करेंसी मैनिपुलेटर करार न देने के अपने फैसले का दिफा भी किया है। नदीम याकूब बता रहे हैं कि शुमाली कोरिया के मसले पर चीन के ताउन की जरूरत अमेरिकी सदर के नुक्ता नजर में तब्दीली की वजह हो सकती है। इस रैली ने गुज़श्ता साल की इंतखाबी मुहिम की याद ताज़ा करवा दी। सदर ट्रंप ने जाने पहचाने मौज़ूआत पर बात की। We are not going to let other countries take advantage of us anymore. हम दूसरे ममालिक को इजाजत नहीं देंगे कि वो हमारा मजीद फायदा उठाएं। आइंदा से अमेरिका सबसे पहले होगा। सदर ट्रंप के मुताबिक चीन ने मसनूई तौर पर अपनी करेंसी की कदर कम करना रोक दिया है। CBS टीवी नेटवर्क पर एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इंतखाबी मुहिम के दौरान चीन के बारे में उनके सख्त लहजे में बात करने की वजह से बीजिंग की पॉलिसी में ये तब्दीली आई है। चीन और अमेरिका दोनों के मुफाद में है कि शुमाली कोरिया को बाज रखा जाए। North Korea is maybe more important than trade. Trade is very important. शुमाली कोरिया तिजारत से शायद ज्यादा अहम है। तिजारत अहम है, मगर बड़े पैमाने पर जंगो जदल से लाखों लोगों की जानें जाया होने का इम्कान है। इसे आप ट्रंप की तिजारत समझें। अगर चीन हमारी मदद करे तो हम शुमाली कोरिया का मसला हल कर सकते हैं, और ये अमेरिका के लिए एक अच्छा सौदा होगा। डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा सदर ट्रंप पर शदीद तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि उनके नजदीक सदर इंतखाबी मुहिम के दौरान किए गए वादों की पासदारी नहीं कर रहे। इंतखाबी मुहिम के दौरान हमने सुना कि सदर ने वादा किया कि वो रोजगार को अमेरिका से बाहर जाने नहीं देंगे, अमेरिकी मसनूआत की खरीद और फरोख्त पर जोर देंगे, और चीन को नाजायज तिजारती उसूल अपनाने पर जिम्मेदार ठहराएंगे। मगर सदर ट्रंप ने मुलाजमतों की तरबियत के प्रोग्रामों में कटौती करने की तजवीज पेश की है। चीन पर करेंसी के मामले में इल्जाम लगाने पर भी गुरेज किया है, और न ही कंपनियों को रोजगार मुल्क से बाहर मुंतकिल करने से रोका है। CBS को दिए गए इंटरव्यू में सदर ने शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन को इंतहाई चालाक करार दिया। उन्होंने ये वाज़ेह नहीं किया कि अगर प्योंगयांग ने एटमी और मिसाइल प्रोग्राम रोकने से इनकार किया तो वो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे। अमेरिका में मुसलमानों की बहुत सी तंजीमें आज कैपिटल हिल पर जमा हो रही हैं मुस्लिम एडवोकेसी डे के लिए। इस दिन का मकसद यह है कि अमेरिकी मुसलमान सियासतदानों और मुंतखब नुमाइंदों को अहम समाजी और सियासी मसाइल के बारे में अपने नुक्ता नजर से आगाह कर सकें। अमेरिका में मुसलमानों की आबादी वैसे तो 30 से 35 लाख के करीब है, जो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन गैलप पोल में 43% अमरीकियों ने कहा कि वो मुसलमानों के बारे में खदशात महसूस करते हैं। तो मुस्लिम एडवोकेसी डे इस तासुर को कैसे बदल सकता है, इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस की ज़ैनब चौधरी, और केयर जो है वो उन तंजीमों में से एक है जो आज मुस्लिम एडवोकेसी डे में शिरकत कर रहे हैं। ज़ैनब, वेलकम टू व्यू 360। सबसे पहले तो यही बताइए कि क्या एजेंडा है और क्या गोल्स हैं मुस्लिम एडवोकेसी डे के? Absolutely. First of all, thank you so much for inviting me here today. असल में ये जो इवेंट है हम लॉबी कर रहे हैं ऑन कैपिटल हिल। तमाम मुसलमान जो कम्युनिटीज़ हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, उनमें से चंद लोग जो हैं वो डेलीगेट्स वो आए हैं here in Washington DC, तशरीफ लाए हैं in Washington DC to meet with our elected representatives on the federal level. And इसका फोकस जो है यही है कि हम अपने जो कंसर्न्स हैं, हमारे कम्युनिटी के जो कंसर्न्स हैं, वो हम पेश करें, कि उनको बताएं कि ये these are the issues that are affecting us, तो आप कैसे हमारी मदद कर सकते हैं to correct them. ठीक, तो आपकी मुलाकात होगी सियासतदानों से, और सियासतदानों के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए सबसे जरूरी होता है वोट। और यहाँ पे मैं एक प्यू सेंटर की सर्वे है उसके बारे में आपको बताना चाहूंगी कि उसके मुताबिक रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेटिक वोटर्स दोनों ही मुसलमानों के बारे में गर्मजोशी से या वार्मली नहीं सोचते। 0 से 100 के स्केल पर रिपब्लिकन वोटर्स ने मुसलमानों को 33 यानी 33 का स्कोर दिया, जबकि डेमोक्रेटिक वोटर्स ने 47 यानी 47
का स्कोर दिया, और ये दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वालों की निस्बत काफ़ी कम स्कोर था। तो जब वोटर्स की बात आती है तो मुस्लिम एडवोकेसी डे के जरिए आप वोटर्स का माइंड भी क्या चेंज करेंगे? असल में इस वक्त बहुत गलत फहमी है अमेरिका के many Americans minds about मुसलमान कौन है और हम क्या यकीन करते हैं, हमारा मज़हब क्या कहता है। और असल में like this is reflected in the polls unfortunately because इतनी ज़्यादा misunderstandings हैं मुसलमानों के बारे में, और they see terrorist organizations, they see a lot of negative propaganda that is perpetuated against Muslims। वो असल में उनकी जो राय है मुसलमानों के बारे में वो बदल जाती है। तो ये चेंज कैसे होगा? क्योंकि आप पॉलिटिशियन से बात करें और पॉलिटिशियंस के लिए तो वोटर्स मैटर करते हैं, तो वो फेस टाइम राइट, वो सामने आमना सामना पे जो बैठ के तो बातचीत करना और उनको बताना हमारे कंसर्न्स क्या है और प्रोपेगेंडा हमें कैसे अफेक्ट करता है, ऐसे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है लाइक ऑन सियासतदानों पे और ऑन आम जो कम्युनिटीज़ हैं वो भी देखते हैं दैट मुस्लिम्स आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, वी आर पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, तो हम इसको वी वांट टू हेल्प चेंज देयर परसेप्शन। ज़ैनब, एक और मैप है जो मैं आपको और अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहती हूँ, जो अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन और केयर के डेटा से बनाया गया है। इस पर 2005 से अब तक अमेरिका में मसाजिद के खिलाफ होने वाले छोटे बड़े हमले दिखाए गए हैं। पीले रंग में वो रियासतें हैं जनाब जहां 1 या 2 हमलों की खबर आई, नारंगी में दिखाई गई रियासतों में 3 से 4, जबकि सुर्ख रियासतों में 5 या उससे ज्यादा वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं पिछले 12 सालों में। लेकिन ज्यादातर मसाजिद मुखालिफ सरगर्मियां 2015 से 2015 से अब तक हुई हैं। तो ये बताइए कि मुसलमान इस वक्त इस मुल्क में अपनी क्या जगह देख रहे हैं जब हालात ऐसे हैं? मुश्किल है, बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन असल में ये भी है कि इट्स डिफ़िकल्ट। हम देखते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ कैसे हादसे हो रहे हैं, मसाजिदों के खिलाफ कैसे हादसे हो रहे हैं, लेकिन ये भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना वो मुसलमानों को साथ भी दे रहे हैं। वो देख रहे हैं कि ऐसे जैसे हेट क्राइम्स हो रहे हैं, बायस अटैक्स हो रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, तो वो हम दर्द दिखाना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि वो हमारे साथ हैं, दे वांट टू स्टैंड विद द मुस्लिम कम्युनिटी एंड इट्स रियली हेल्पिंग टू चेंज I think the narrative, it's helping more non-Muslims जो गैर मुसलमान हैं वो मुसलमानों का साथ देना चाह रहे हैं। लेकिन ये तो जाहिर बात है कि in 2015, 2016 and now 2017 there's been a huge spike in the number of hate crimes and bias attacks और मसाजिदों के खिलाफ definitely बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ये तो हमने देखा कि नॉन मुस्लिम ने भी आके मुसलमानों की मदद की जब इस तरह के वाक़यात हुए। ये बताइए कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके अंदर भी सब एक पेज पर तो नहीं है, वो भी लोग हैं जो कहते हैं कि मसला कम्युनिटी के अंदर है, हमारे अंदर एक्सट्रीमिज्म है, हमें उससे लड़ना होगा, हमें अपनी यूथ को एक नया रास्ता दिखाना होगा, जबकि वो लोग भी हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा का नतीजा है जो बाहर से हो रहा है और हमारी कम्युनिटी के बारे में मनफी नेगेटिव बातें कही जा रही हैं। तो जब मुस्लिम कम्युनिटी के अपने अंदर सब एक पेज पर नहीं हैं, तो बाहर जब आप अपना मैसेज लेके जाएंगे तो किस हद तक यूनिटी आप उसमें देखती हैं कि होगी? पता है असल में इन एनी फेथ कम्युनिटी वेदर मुसलमान हैं या ईसाई हैं या जो भी हैं यहूदी हैं, हर फेथ कम्युनिटी में ना हर किस्म के रयाए होते हैं। पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस, दे हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, और ऐसे हमारे लाइक जैसे मुस्लिम में वी सी डिफरेंट फैक्शंस, सम पीपल थिंक कि वाकई वी हैव अ प्रॉब्लम विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। तो ये तो कतन भी नहीं है कि वी डोंट हैव इश्यूज, वी डू हैव इश्यूज विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी, लेकिन वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन इस्लाम एंड मुस्लिम्स, राइट। जो गलत काम करते हैं वो इस्लाम के मुताबिक तो नहीं करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनमें खुद कुछ they have deficiencies within themselves. So that's what we want to focus on, that's the religion and these are the people who are following that religion, और जो लोग हैं they have to correct those deficiencies within themselves. बहुत शुक्रिया ज़ैनब चौधरी, आज के मुस्लिम एडवोकेसी डे के बारे में आपने हमें इंसाइट दी। थैंक यू वेरी मच एंड नाउ we'll go back to साकिब। जी सारा, आज जहां मुस्लिम एडवोकेसी डे है वहीं मे डे भी है, जिसे बहुत से मुल्कों में लेबर डे भी कहा जाता है। आज मनाया जा रहा है। इस दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में रैलियां निकाली जाती हैं ताकि मुख्तलिफ शोबों में काम करने वालों के हुकूक और मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाई जा सके। फिलिपीन में कारकुनों और यूनियंस ने मनीला की सड़कों पर रैलियां निकाली, जबकि इंडोनेशिया के मुख्तलिफ शहरों में भी ऐसे ही मनाजर देखे गए। तुर्की के शहर इस्तांबुल में तकसीम स्क्वायर के करीब 200 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने मुजाहिरीन से हैंड ग्रेनेड और मोलोटोव कॉकटेल्स बरामद की हैं। मुजाहिरीन को रोकने के लिए पुलिस ने रबड़ की गोलियां भी चलाई। मे डे पर आज न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस में भी बड़ी बड़ी रैलियों की तवक्को है, जिनमें तारकीन वतन की अमरीकी मईशत में अहमियत को उजागर किया जाएगा। दूसरी जानिब अमरीका में बैरून मुल्क से लोगों को मुलाजमत के लिए आर्जी वीज़ों पर लाने का प्रोग्राम भी एक काफ़ी अरसे से कुछ हल्कों की जानिब से तनकीद का निशाना बन रहा है। बहुत से अमरीकियों को एतराज़ है कि इस प्रोग्राम से अमरीकियों के लिए मुलाजमत के मौक़ों को नुकसान पहुँचता है, लेकिन बहुत से कारोबारी हजरात कहते हैं कि महदूद मुद्दत की इन आर्जी मुलाजमतों के लिए
مقامی لوگوں کو آمادہ کرنا مشکل ہے۔ اس سال جب امریکی ویزے لینا کچھ مشکل ہو رہا ہے، سیاحت سے منسلک کاروبار چلانے والے پریشان ہیں کہ وہ ان عارضی آسامیوں کو کیسے بھریں گے۔ مزید اس رپورٹ میں۔ امریکہ کی ریاست میساچیوسیٹس میں موسم بہار اور گرمی ملک کے دوسرے حصوں کے مقابلے میں دیر سے آتی ہے۔ سیاحوں کی آمد و رفت دوبارہ شروع ہونے تک یہاں بہت خاموشی ہو جاتی ہے اور کچھ اداروں میں تو بالکل سناٹا چھا جاتا ہے۔ جین نکولس بشپ مقامی کاروباری مالکان کے لیے جمائکا اور فلپینز جیسی جگہوں سے عارضی ملازموں کو لانے کے لیے H-2B ویزے جاری کروانے میں مدد دیتی ہیں۔ کون بستر تیار کرے گا، باتھ روم صاف کرے گا، کھانا پیش کرے گا، پکائے گا، برتن دھوئے گا؟ یہاں اس وقت یہ کام کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ایلن سلویسٹر کیپ کاڈ میں ٹینٹ کرائے پر دینے کا اپنا خاندانی کاروبار سنبھالتے ہیں۔ وہ مانتے ہیں کہ اس کام کے لیے ایسے امریکی ملازم تلاش کرنا مشکل ہے جو سال میں صرف 5 مہینے کام کرنا چاہیں۔ ہر کسی کا ایک ہی سوال ہوتا ہے، آپ چھوٹے کاموں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اور اگر اس میں H-2B ویزے پر یہاں آنے والے ملازمین کی تعداد میں 4% کمی کے ساتھ ملایا جائے تو ایلن جیسے دوسرے کاروباری لوگوں کو اپنے کاروبار میں سالانہ 20% نقصان کا خدشہ ہے۔ H-2B ویزے کے لیے بہت پیچیدہ کاغذی کارروائی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اور طریقہ ہو تو کوئی بھی سمجھدار کاروباری انسان جو اپنا کام جانتا ہے وہ اس ویزے کا استعمال کبھی نہیں کرے گا۔ جنوری میں 3000 H-2B درخواستیں دائر کی گئی تھیں، جن میں سے چند ہی منظور ہو سکی۔ کچھ خوش قسمت لوگ جیسے کہ کیونا میسٹ ان کے جنرل مینیجر جم اینڈرڈا جو ورکرز حاصل کرنے میں کامیاب ہو بھی گئے تھے، انہیں بھی سسٹم میں کچھ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ میں ان ملازمین کو کھونا نہیں چاہتا۔ میرے پاس لوگ ہیں جن کو میں موسم سرما میں بھی 40 گھنٹے کام دیتا ہوں تاکہ وہ مجھے چھوڑ کر نہ جائیں۔ لیکن وہ کاروباری حضرات جو آف سیزن میں فل ٹائم ورکرز رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے، وہ امید ہی کر سکتے ہیں کہ امریکی عوامی نمائندے 28 اپریل سے پہلے فیڈرل اسپینڈنگ بل میں امریکہ واپس آنے والے ملازمین کو ویزے کی پابندی سے استثناء دلانے کی ایک کوشش ضرور کریں گے۔ دوسری صورت میں انہیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ سحر ماجد، اردو VOA۔ اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ افغانستان میں نیٹو اپنے فوجیوں کی موجودہ تعداد میں اضافے پر غور کر رہا ہے۔ اس کی تفصیلات سمیت بہت سی اہم خبریں آپ پڑھ سکتے ہیں urduvoa.com۔ اور ہماری ویب سائٹ پر اس کے علاوہ فوٹو گیلریز اور ویڈیوز بھی ہیں، اور جن میں آپ دنیا بھر سے انٹرسٹنگ ویڈیوز اور بہت سی انٹرسٹنگ فوٹوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے شو میں جو رپورٹس اور پیکیجز شامل ہوتے ہیں وہ بھی ہم اس ویب سائٹ پہ اپلوڈ کرتے ہیں، تو اگر آپ کچھ مس کر دیتے ہیں یا کچھ دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آئیے urduvoa.com پر۔ اور بات ہو رہی ہے ویڈیوز کی، تو اب چلتے ہیں پچھلے کچھ گھنٹوں کے دوران دنیا بھر میں پیش آنے والے اہم اور انٹرسٹنگ واقعات کی کچھ جھلکیاں ورلڈ ویو 360 میں۔ شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ وہ اپنے ایٹمی ہتھیاروں کے تجربے جاری رکھے گا اور امریکہ کی جانب سے بڑھتے ہوئے دباؤ کے رد عمل میں اپنی ایٹمی صلاحیت میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کرے گا۔ دوسری جانب CIA کے ڈائریکٹر خطے کی صورتحال پر بات چیت کے لیے جنوبی کوریا کے غیر اعلانیہ دورے پر ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا کہنا ہے کہ بھارت اور ترکی کو اپنے کاروباری تعلق کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان ترک کاروباری وفد کے ساتھ بھارت کے دورے پر ہیں۔ سعودی عرب میں حکام نے کہا ہے کہ انہوں نے گزشتہ سال مدینے میں مسجد نبوی کے باہر ہونے والے دہشت گردانہ بم حملے کے الزام میں مبینہ طور پر ملوث 46 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ گرفتار کیے جانے والوں میں 32 سعودی شہری جبکہ دیگر 14 کا تعلق پاکستان، مصر، یمن، افغانستان، سوڈان اور اردن سے ہے۔ چینی صوبے یونان میں زرعی فیسٹیول کا آغاز ہو گیا ہے جسے دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ میلہ ہر سال چاول کی کاشت کے آغاز پر منایا جاتا ہے۔ اور برما جسے میانمار بھی کہا جاتا ہے، وہاں کے روہنگیا مسلمانوں کی مشکلات ایک عرصے سے خبروں کا حصہ ہیں، لیکن ان کے حالات میں کوئی بہتری ہوتی نظر نہیں آتی۔ اور سارا اب وہاں بنگلہ دیش سے آنے والے روہنگیا افراد کو اب ایک نئے خطرے کا سامنا ہے، وہ ہے ان کے بچوں کا اغوا اور گمشدگی۔ مزید اس رپورٹ میں۔ رشیدہ کے پاس اپنے پہلے بچے کی اب یہ چند ہی نشانیاں بچی ہیں۔ گزشتہ سال کے اواخر میں میانمار سے فرار کے دوران ان کے شوہر کو قتل کر دیا گیا اور بنگلہ دیش پہنچنے کے بعد ان کا 10 سالہ بیٹا محمد بھی لاپتہ ہو گیا۔ میری بیٹی ہر وقت روتی رہتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ اب اپنے بھائی کو کبھی نہیں دیکھ سکے گی۔ رشیدہ اکتوبر سے اب تک میانمار سے جان بچا کر بھاگنے والے تقریباً 70,000 افراد میں سے ایک ہیں۔ میانمار میں طویل عرصے سے جبر کا شکار روہنگیا اقلیتی مسلمانوں کو اب وہاں کی فوج کی طرف سے بھی سخت کریک ڈاؤن کا سامنا ہے۔
لیکن ایسا لگتا ہے کہ بے گھر اور لاچار افراد کے لیے بنائے جانے والے اس عارضی گھر میں اور بچے بھی لاپتہ ہو رہے ہیں۔ اس بارے میں آواز اٹھانے والی تنظیموں میں سے ایک ایکشن اگینسٹ ہنگر جنوری سے اب تک ہونے والی 16 مشتبہ گمشدگیوں سے آگاہ ہے۔ جبر کی ایک طویل تاریخ کی وجہ سے تقریباً 3 سے 5 لاکھ روہنگیا افراد اب بنگلہ دیش میں رہتے ہیں اور بہت سے میانمار سرحد کے نزدیک یہاں کوٹاپولانگ میں مقیم ہیں، لیکن بچوں کی دیکھ بھال کا یہ مرکز چلانے والی NGO خاص طور پر نئے آنے والے روہنگیاز کے غیر محفوظ ہونے کے بارے میں پریشان ہے۔ انہیں کسی قسم کی سپورٹ نہیں، انہیں روزی روٹی کے لیے بچوں سے الگ ہونا پڑتا ہے۔ وہ ایک محفوظ جگہ کی تلاش میں ہوتے ہیں جہاں وہ بچوں کو چھوڑ سکیں۔ اس صورتحال سے خطرات بڑھ جاتے اب تک اس مسئلے کی نوعیت یا شدت کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں۔ شہریت نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے روہنگیا حکام سے رابطہ کرنے سے ڈرتے ہیں، لیکن خطے میں انسانی اسمگلنگ کے نیٹ ورکس مضبوط ہونے کی وجہ سے والدین اور اساتذہ میں تشویش پائی جاتی ہے۔ ہم یہ تک سن رہے ہیں کہ کچھ بچوں سے گردے بھی نکالے جا رہے ہیں۔ اس مسئلے سے متعلق آگہی پھیلانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس دوران رشیدہ اپنے اس بچے کو صرف تلاش، اس کے ملنے کی امید اور اسے یاد ہی کر سکتی ہے جنہیں انہوں نے کبھی گلے لگایا تھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرا بیٹا واپس آ جائے گا اگر اللہ نے چاہا۔ اور کیمپ میں دیگر لوگ بھی اپنے گمشدہ بچوں کے لیے یہی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ نیلوفر مغل، اردو VOA۔ اور میانمار سے آپ نے یہ رپورٹ دیکھی، کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے بھی مصر کے ایک مختصر دورے میں کہا کہ تشدد کو بے نقاب کرنا سب کی ذمہ داری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ انسانی وقار اور حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت کریں اور مذہب کے نام پر ہر قسم کی نفرت کا جواز پیش کرنے کی کوششوں کو بے نقاب کریں۔ اور ثاقب، پوپ فرانسس بہت سے مختلف موقعوں پہ یہ کہتے آئے ہیں کہ یہ مذہبی جو بھی رہنما ہیں، کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں لوگ جو تشدد کا اور ڈسکریمنیشن یعنی تعصب کا سامنا کر رہے ہیں ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں۔ تو وہ کانسٹنٹلی دنیا کے بہت سے مختلف ملکوں میں اپنا یہ پیغام لے کر گئے اور ان کے اس پیغام کو بہت پازیٹیولی ریسیو بھی کیا جاتا ہے۔ بالکل سارا، اور آگے چل کر مزید کچھ انٹرسٹنگ خبریں اور رپورٹس پروگرام میں شامل ہیں۔ مور آفٹر دس۔ ابا جیسے کروڑوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں، چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں، سڑکیں ہوں، بارڈرز، کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل سٹیج، جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے، جب پورا ملک ہی خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو، تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسیپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں؟ We are almost there, but not there yet. لگتا ہے تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی ہمیں بھی۔ ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ آج ہے منڈے اور ہر پیر کے دن ہم اپنے ویورز کے لیے لے کے آتے ہیں ہمارا خصوصی سیگمنٹ میڈ ان پاکستان، جس میں آپ کی ملاقات ہوتی ہے ان پاکستانیوں سے جو محنت اور لگن سے نہ صرف اپنی قسمت بدل رہے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی نئی راہیں کھول رہے ہیں۔ تو آج میڈ ان پاکستان میں ملتے ہیں آصف طالب سے لوک سواری پہ۔ لوک سواری ٹریول اینڈ ٹورزم کمپنی ہے جس میں آپ کو کمپلیٹ پیکیج ملتا ہے۔ آپ کا کام ہے آپ آئیں ہمارے ساتھ اور ہم آپ کو لے کر جائیں گے، آپ کو پاکستان کی خوبصورت جگہیں دکھائیں گے۔ میرا نام آصف طالب ہے اور میں لوک سواری ایڈونچرز کا CEO ہوں اور فاؤنڈر بھی میں ہی ہوں۔ 11 سال کی عمر میں ملتان سے لاہور اپنے روزی روٹی کمانے کے لیے آیا تھا، تو مجھے لاہور میں گھر میں گھریلو ملازم کے طور پہ نوکری ملی۔ جب میں نے وہ کچھ عرصہ نوکری کی تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ میرے کرنے کا کام نہیں ہے، کیونکہ اگر میں اس میں رہوں گا تو ساری زندگی گھریلو ملازم ہی رہوں گا، آگے کوئی ترقی نہیں کر پاؤں گا۔ تو اس وجہ سے میں نے وہ کام چھوڑا اور میں چلا گیا۔ میں نے قرضہ لے کے قسطوں پہ رکشہ خریدا۔
جب میں رکشہ چلاتا تھا تو دن رات میں محنت کرتا تھا، 18 گھنٹے میں رکشہ چلاتا تھا، مجھے کھانے کا بھی ٹائم نہیں ملتا تھا۔ مجھے لمس کے باہر رکشہ چلانے کا موقع ملا۔ جب میں لمس کے باہر رکشہ چلاتا تھا تو میرے لمس کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور باہر سے آئے ہوئے لمس میں پڑھنے والے فارنر اسٹوڈنٹس کے ساتھ ملنا جلنا ہوتا تھا۔ انہیں میں لاہور میں پک اینڈ ڈراپ کرنا، لاہور میں گھمانا پھرانا میں لے کے جاتا تھا۔ جب میں ان کے ساتھ کام کر رہا تھا تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ اس بزنس کو میں اور آگے بڑھا سکتا ہوں۔ لمس کے اسٹوڈنٹس نے مجھے انگلش سکھائی، مجھے سوشل میڈیا کا استعمال کرنا سکھایا۔ میں محسنہ احمد ہوں اور میں لمس سے بیچلرز ان اکنامکس کر رہی ہوں اور یہ میں اپنے تیسرے سال میں ہوں۔ میرے لیے سب سے بڑا ایک چیلنج تھا آصف کو پریپیئر کرنے کے لیے، وہ تھا ایک ٹاک کے لیے ان کو پریپیئر کرنا تھا، اور اس میں لوک سواری ایڈونچرز کا آئیڈیا آصف نے خود جو تھا وہ پریزنٹ کرنا تھا۔ ہم نے بہت ان کے ساتھ محنت کی، ان کو کافی سکھایا، کافی مشکل تھا۔ آخری وقت تک مجھے لگ رہا تھا کہ شاید وہ اسٹیج پہ جا کے وہ کچھ نہیں بولیں گے، مگر انہوں نے جو اسپیچ دی تھی اس وقت آڈیٹوریم کا ایک بندہ جو تھا وہ کھڑا ہوا تھا، میرے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ تو اس سے ایک مجھے ریئلائز ہوا کہ میں نے ان کی ہر چیز میں مدد کرنی ہے۔ ابھی تک میں 35 ٹرپس لے کے جا چکا ہوں، جس میں 750 لوگوں کو میں نے اکاموڈیٹ کیا ہے۔ لوک سواری ایڈونچرز جو کمپنی ہے وہ میری سخت محنت اور ایمانداری کا صلہ ہے۔ بہت ہی اچھا آئیڈیا اور انسپائرنگ سٹوری آصف کی، اور سارا چونکہ یہ ہفتہ امریکہ میں بھی نیشنل اسمال بزنس ویک کے طور پر منایا جاتا ہے، جس میں امریکی معیشت میں چھوٹے کاروباروں اور اس طرح آصف طالب جیسے انٹرپرینورز کی اہمیت کو سراہا جاتا ہے۔ آصف کا آئیڈیا بڑا انٹرسٹنگ ہے، لیکن میرے پاس آصف کے لیے ایک چھوٹا سا آئیڈیا یہ ہے کہ لوگ سواری میں آئی ہوپ وہ ساتھ میں کچھ سنیکس وغیرہ بھی آفر کرتے ہیں، کیونکہ جب میں ٹریول کرتی ہوں کبھی بھی، چاہے امریکہ میں چاہے پاکستان میں، مجھے گاڑی میں بھوک بہت لگتی ہے۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کو سیر بھی کرواتے ہیں، اور سیر کراتے تو ساتھ میں سنیکس بھی کھلائیں۔ اب یہ سوچنا ہے کہ اب تو دنیا کے ملکوں کی تو سیر آپ نے کی، اب تو آنے والے وقت میں آپ خلا کی بھی سیر کر سکتے ہیں۔ بالکل، تو مجھے تو وہاں بھی بھوک لگے گی۔ تو سارا آپ نے سوچا ہے کہ خلا میں اگر آپ کو بھوک لگی تو آپ کھانا کیسے کھائیں گی، سینڈوچ کیسے بنائیں گی خاص طور پر؟ یہ میں نے نہیں سوچا، لیکن سینڈوچ کا سن کے اب میرا دل کر رہا ہے کہ کچھ فوراً شو کے بعد کھا لوں۔ آپ کو ہم بتاتے ہیں، بلکہ دکھاتے بھی ہیں کہ خلا میں سینڈوچ کیسے بنتا ہے، کیونکہ ہر چیز تیر رہی ہوتی ہے تو اس لیے کھانا پکانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ناسا کے خلاباز رابرٹ شین کمبرو نے، جنہوں نے صرف ایک پینٹ بٹر اینڈ جیلی سینڈوچ بنانا تھا، لیکن ہر چیز اڑتی ہوئی ان سے دور ہی چلی جا رہی تھی۔ خیر انہوں نے جیسے تیسے یہ سینڈوچ، جسے سپیس برگر کا نام دیا ہے، بنایا اور اس کی ویڈیو بنا کر دنیا بھر سے شیئر بھی کی۔ دیکھا آپ نے؟ کافی مشکل کام مجھے لگا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کھانا بنانا ویسے ہی مشکل کام ہے، چاہے زمین پہ بندہ بنائے چاہے خلا میں بنائے۔ جیسا مشکل کھانا بنانا خلا میں، اتنا ہی زمین پر بھی لگ رہا ہے بہت ہی مشکل۔ خیر آپ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ ہمیں فیڈ بیک دیں۔ یہ تھا آج کا ویو 360 اور آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا۔ اس کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج پہ، ایڈریس ہے facebook.com/voaurdu۔ اور آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر اسی وقت اسی جگہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔